السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کی خطا کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس کا عمل غلط ہو جائے، علم ٹھیک ہو. عمل غلط ہے، علم ٹھیک. اس سے خوفناک اگلا مرحلہ یہ ہے کہ علم بھی غلط ہو جائے، عمل بھی غلط ہو جائے. علم صحیح ہے، عمل غلط ہے، واپسی کا امکان جلدی ہوتا ہے. علم بھی غلط، عمل بھی غلط، تو واپس لانا کافی زور لگتا ہے. انبیاء اس وقت آتے تھے جب لوگوں کا علم بھی غلط ہوتا تھا، عمل بھی غلط ہوتا تھا. تو پھر انبیاء آ کر اس میں اپنی جان فشانی سے محنت کر کے تجدید کرتے تھے، نصیب والے راستہ پکڑ لیتے تھے. اس وقت بھائیو، پوری دنیا کے انسان، ان کا علم غلط ہو چکا، عمل تو ہے ہی، علم غلط ہو چکا. ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہہ رہا ہے موت کے بعد زندگی ہے ہی کوئی نہیں. ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. وہ کہتے ہیں موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں. یہ بہت بڑا طبقہ، اربوں کی تعداد میں ہے یہ، ارب کچھ نہیں ہے. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، سب دھوکہ ہے. میں مر گئے، مٹی ہو گیا، ختم. ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، ہم جو مرضی کریں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یہودی کہتے ہیں تھوڑی دیر جہنم میں جائیں گے پھر جنت، ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے. امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخرت کو مانتے تو ہیں، لیکن ایسا بھلایا ہے کہ صرف دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے. اور اللہ نے ایک کافروں کے بارے میں آیت فرمائی تھی، وہ آج ہمارے اوپر صادقاتی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. انہیں آخرت کی خبر ہی کوئی نہیں، بس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. ساری دنیا کے انسان بشمول مسلمان، یہ علم بن گیا کہ پیسے سے زندگی بنتی ہے. سب کا علم پیسے سے زندگی بنتی ہے. پیسہ نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. یہ بنیاد غلط ہو گئی ہے. اس بنیاد کو توڑنا، اس پر پہلے صحیح بنیاد قائم کرنا، پھر عمارت کھڑی کرنا، یہ تو ہمارے ذمہ تھا، ہم ہی بھول گئے. ہم خود بھول گئے
ہم نے تبلیغ کو ایک جماعت بنا دی کہ تبلیغی جماعت ہے. تبلیغ تو اس امت کا سب سے بڑا فریضہ ہے. اللہ نے نجات کے لیے 4 پرچے لازمی قرار دیے. لازمی پرچے ہیں 4. والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے زمانے کی قسم پوری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ والعصر عصر کے وقت کی قسم دنیا کے انسان خسارے میں ہیں. یہ کلام عرب کے لیے آیا ہے اور پھر پوری امت بعد میں شامل ہے. اس میں ساری امت ساری انسانیت کے لیے پہلے مخاطب عرب ہیں. عرب کی تہذیب سامنے ہو تو پھر قرآن ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو کتابوں سے نہیں ملتی. شریعت کو جاننے کے لیے قرآن ضروری ہے، حدیث ضروری ہے، سیرت ضروری ہے، عرب کی ثقافت اور تہذیب ضروری ہے. اس پر مستقل بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی. عرب کا دستور ہے قتل و غارت، لڑائی مار کٹائی. لہذا جب عصر کا وقت آتا تھا تو قافلے تیز چلتے تھے، مسافر تیز چلتے تھے کہ شام ہونے سے پہلے کسی پناہ گاہ تک پہنچ جائیں. ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، کسی محفوظ جگہ پہنچ جائیں، دشمن سے حفاظت رہے. ٹھیک. والعصر مجھے عصر کے وقت کی قسم، انسان بڑے خسارے میں ہے. اور عصر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ جیسے تم عصر کے وقت تیزی دکھاتے ہو منزل تک پہنچنے کے لیے، تمہارا رب کہہ رہا ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تم جلدی سے ناکامی سے بچنے کی کوشش کر لو. والعصر ٹائم تھوڑا ہے، وقت پوری دنیا کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے اور سورج ڈوبنے کو تھا تو آپ نے کہا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے. تو عرب کی تہذیب کو سامنے رکھ کر یہ بات ہے کہ تمہارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، یہ 4 کام کر لو تاکہ نجات پا سکو، ہلاکت سے نکل سکو. سورۃ والعصر میں جلال غالب ہے کہ سارا قرآن ختم ہونے کے ہے، بار بار سنایا ہے. خوشخبری کوئی نہیں ہے، ناکامی سے بچنا بتایا ہے. خوشخبری نہیں سنائی، ناکامی سے بچ جاؤ. یہاں ان 3 آیات میں جلال غالب ہے. سورہ والتین میں جمال ہے، اس میں جلال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کے درمیان ذکر کیا. القاریۃ ما القاریۃ ویل لکل ہمزہ. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے القاریہ قیامت کو بیان کیا، پھر الہاکم التکاثر موت کو، حتی زرتم المقابر پھر موت کو بیان کیا، پھر نار اللہ الموقدہ اس کو بیان کیا. اس کے درمیان میں اللہ والا عصر کو لے کر آئے ہیں. تو چاروں طرف جلال ہی جلال نظر آ رہا ہے کہ بولنے والا اب تھوڑے جلال میں ہے کہ میری بات سمجھتے کیوں نہیں ہو، سمجھو تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے. اب آخری وارننگ ہے کہ ناکامی سے بچ جاؤ، ٹائم تھوڑا ہے. ناکامی سے بچو، ٹائم تھوڑا ہے. ناکامی سے بچو، ٹائم تھوڑا ہے. چند دن پہلے ایک مریض کو پوچھنے گیا تو اس کو ڈاکٹر وارننگ دے رہے تھے ٹائم تھوڑا ہے، جلدی آپریشن کرواؤ. اور وہ دیہاتی لوگ تھے، وہ پریشان ہو رہے تھے، اجیتا جی کبھی ڈھڈ پڑایا نہیں تھا، پیٹ کبھی چھروایا تو پتہ نہیں کریے نہ کریے. تو میرے جاننے والے سے میں پہنچ گیا، مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے، میں نے کہا ابھی اس کو لے جاؤ، ابھی اس کا آپریشن کرو. تو بعد میں اس نے مجھے بڑا شکریہ ادا کیا کہ شکر ہے آپ نے میرا آپریشن کروا دیا، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو میرا اللہ وارننگ دے رہا، سورہ والعصر وارننگ ہے، ٹائم تھوڑا ہے، جلدی کرو. 4 کام کے بغیر نجات نہیں ہے، جلدی کرو. والعصر ٹائم تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے. اس امت کے پاس ویسے ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑی سی زندگی لے کر آتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. پہلی امتوں کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تھا. تو والعصر ٹائم تھوڑا ہے، جلدی کرو. ایک اور ترجمہ، یہ تو وہ تراجم ہے جو میں نے پڑھے ہوئے ہیں، ایک وہ ہے جو میں پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ عربی سے تھوڑی سا ذوق شوق ہے، اس کے لحاظ سے ایک میں بات کیا کرتا ہوں.
والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو. وفیہ یعصرون، قرآن نے اس لفظ کو نچوڑنے میں استعمال کیا ہے. وفیہ یغاث فیہ الناس وفیہ یعصرون، سورہ یوسف. نچوڑنا، جوس نکالنا، جوس نکالنا. ایک گلاس میں ایک مالٹا نہیں آ سکتا، لیکن ایک گلاس میں 3 مالٹوں کا جوس آ جاتا. ایک گلاس میں ایک آم کو ڈالو تو نہیں آئے گا، لیکن اسی گلاس میں 3 آم کا جوس آ جائے گا. ایک گلاس میں پھل پورا نہیں آتا، لیکن اسی پھل کے 3-4 پھلوں کا رس نکل کے آ جاتا ہے. عصر کسی چیز کو نچوڑ دینا اور اس کا خلاصہ نکال لینا. اس لیے عربی میں جوس کو عصیر کہتے ہیں. عصیر، آپ سعودیہ میں جاؤ تو لکھا ہوتا عصیر برتقال، عصیر عنب، عصیر تفاح، سیب کا جوس اور انگور کا جوس اور فلاں کا جوس. چیز کو نچوڑنا، تھوڑا کر کے دینا، یوں جمع کر دینا. تو اس میں بھی جلالی کیفیت ہے. میرا اللہ کہہ رہا ہے سارا قرآن سنایا تم نہیں سمجھے ہو، اب میں قرآن کے جوس کو نکال کے یوں کہہ رہا ہوں، مجھے قرآن کے خلاصہ کی قسم، اب تو میری سنو، اب تو نقصان سے نکلو. قرآن کا خلاصہ والعصر کیا ہے؟ 114 سورتوں کا جوس نکالا اور اسے ایک سورت میں ڈال دیا. 6000 سے اوپر 200 کچھ آیات کا جوس نکالا اور اسے تین آیات میں ڈال دیا. تو میرے رب نے 114 سورتوں کا جوس نکال کے ایک سورت میں ڈال دیا. 6234-36 آیات کا جوس نکال کے 3 میں ڈال دیا. پھر کہا مجھے خلاصہ قرآن کی قسم، اب یا سن لو یا مان لو یا ناکامی کے لیے تیار ہو جاؤ. میں نے کہا اس میں خوشخبری نہیں ہے، اس میں جلال ہے. نقصان سے بچنے کو بتایا جا رہا ہے. نقصان سے بچو، نقصان سے بچو. ان الانسان، ساری دنیا کے انسان، صرف ایک طبقہ نہیں، ساری دنیا کے انسان، لفی خسر، سب ناکامی میں ڈوب گئے، اندر غرق ہو گئے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سمندر دکھایا ہے، انسان کو ایک کشتی دکھایا ہے اور اس کشتی کو ڈوبتے دیکھا. فی یہاں فی بہت خوفناک ہو کے آ رہا ہے، بہت خوفناک ہو کے آ رہا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ آئے تو میں جبوتی میں سمجھا، زندگی ہو گئی قرآن کے ساتھ، کسی تفسیر سے نہیں سمجھا. جب جبوتی میں ہمارے کشتی کے ساتھ والی کشتی ڈوبی، جب ہم تجربوں کے اجتماع میں جا رہے تھے تو ہم 2 کشتیاں تھے. ہماری کشتی ذرا جدید تھی اور وہ سٹیمر ٹائپ تھا، 250-300 پیسنجر کا. وہ ڈوب گیا، ہم نکل گئے. تو اس دن مجھے لفی خسر کا مطلب سمجھ میں آیا کہ تم دیکھتے تو تمہیں پتا چلتا کہ ڈوبنا کسے کہتے ہیں. لفی خسر، میرے اللہ نے کہا ساری دنیا کے انسان ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے. تو سوال کرنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا بھی ہے؟ تو اللہ نے کہا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد جو بھی ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے. سارے آ گئے جی، بس وہ جاوید صاحب نہیں آئے، کامران صاحب نہیں آئے. یہ اردو کا محاورہ ہے. عربی میں اللہ سے پہلے زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے بعد تھوڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا نہیں، کچھ بچ گئے. والعصر، زمانے کی قسم، 4 کام کرو گے تو بچو گے، ورنہ ناکامی کے سمندر میں ڈوبنا مقدر ہے. چونکہ زمانہ گواہ ہے، زمانے نے دیکھا فرعون کیسے ڈوبا، حامان کیسے ڈوبا، شداد کیسے ڈوبا، اور لوط کی قوم کیسے ڈوبی، فلاں قوم کے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول مكروا مكرا
ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا يخدمه قومهم يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة بئس الرفد المرفوض ذلك من أنباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصيد. یہ سارے قرآن میں سے میں نے آپ کو چند آیات پیش کی ہیں کہ میرا اللہ کیسے پکڑا، کیسے مارا، کیسے پلٹا کے مارا، کیسے فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. سب سے زیادہ جس قوم پہ عذاب آیا پوری آدم قابیل حابیل سے کہانی چلی جرم و سزا کی، اور اس دن سے لے کر آج تک جتنی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے سب سے زیادہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا. انہوں نے وہ بدماشی کا کام کیا ما سبقکم بها من احد من العالمین. ارے بدبختو، تم سے پہلے آج تک کسی نے یہ گناہ نہیں کیا. تم مرد کے پاس جاتے ہو کہ آج تک کسی نے گناہ نہیں کیا. اس بے حیائی پر اللہ نے 5 عذاب ان پر کٹھے برسائے. 5 کسی قوم پہ 5 نہیں ہے، 2 زیادہ 3 لیکن قوم لوط پر 5 عذاب آئے ان کی. اور قرآن نے ان کے کفر کو تھوڑا بیان کیا ہے اور ان کی بے غیرتی کو زیادہ بیان کیا ہے. ان کے شرک کو تھوڑا بیان کیا ہے، ان کی بے حیائی کو زیادہ بیان کیا ہے. کسی معاشرے کے ٹوٹنے کے لیے بے حیا ہونا بہت بڑا سبب ہے. کسی معاشرے کی تباہی، بربادی اور زوال میں بے حیائی کو بہت بڑا دخل ہے. میرا اللہ چھپا ہوا جرم مہلت دیتا ہے لیکن جب انسان ننگے ہو جاتے ہیں، بے غیرت بے حیا ہو جاتے ہیں تو میرے رب کا نظام پھر بے قرار ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے، اس کو اوپر نیچے کرنے کے لیے. میرے رب کی سنت یہی چلی آ رہی ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ. یہ شروع سے میرے اللہ کا طریقہ چلا رہا ہے. اللہ بے حیائی کو اتنی مہلت نہیں دیتا. کفر کو فرعون جیسے کو کتنی مہلت دے دو کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں. کہ چل کر حکومت. کتنا زمانہ اس کو تخت پہ بٹھائے رکھا. لوط علیہ ایک عذاب دیا، پانی میں ڈبوا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب. ان کی بے حیائی، ان کی بے غیرتی، ان کی انسانی چادر کو تار کر دینے کی وجہ سے اس پورے عالم میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ کفر نہیں، وہ بے حیائی ہے. وہ شرک نہیں، وہ بے غیرتی ہے. وہ عورتوں مردوں کا ننگے ہو جانا ہے، نوجوان نسل کا ناچ گانے میں گم ہو جانا ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے آسمان والے کا قانون طاقتور، اٹل، قدرت میں کامل، طاقت میں کامل، ہیبت میں کامل، جلال میں کامل، کبریائی میں کامل، جبروت میں کامل، شہنشاہی میں کامل، خزانوں میں کامل. لینے لگے تو لینے میں کامل، دینے لگے تو دینے میں کامل، پکڑنے پر آئے تو پکڑنے میں کامل، اور چھوڑنے پر آئے تو چھوڑنے میں کامل. اٹھانے پر آئے تو اس میں کمال ہے، گرانے پر آئے تو اس میں کمال ہے. علم کو دیکھو تو وہ با کمال ہے، ذات کو دیکھو تو وہ لامحدود ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول ہے، پہل کوئی نہیں، وہ آخر ہے، انتہا کوئی نہیں، وہ ظاہر ہے، اس سے بلند کوئی نہیں، وہ باطن ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں. وہ قدیم ہے، ابتدا سے پاک ہے، دائم ہے، انتہا سے پاک ہے. اول ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا، آخر ہے پر کہیں ختم نہیں ہوتا، موجود ہے پر جگہ سے پاک ہے، موجود ہے پر زمانے سے پاک ہے. میں 5 فٹ کا انسان ہوں، میں نے 2 فٹ جگہ گھیری ہوئی ہے. آپ سب نے جگہ گھیری ہوئی. یہ چھوٹی سی مسجد ہے، اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے. میرا اور اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، لا ذات میں لا محدود ہے،
صفات میں لامحدود ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اپنی ذات میں صفات میں لامحدود ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. اپنی ذات میں صفات میں لامحدود ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذات میں صفات میں ہیبت میں جلال میں. لیکن کیا عجب بات ہے, جگہ سے پاک ہے. لا مکان لا یحویہ مکان, جگہ سے پاک ہے, جگہ سے پاک ہے. جب بھی سوچتا ہوں گم ہو جاتا ہوں, یا اللہ تو موجود ہے, جگہ سے پاک ہے. سبحان اللہ, تو موجود ہے, زمانے سے پاک ہے. یہ تو آسان سی بات ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا سا اوپر جا کر ٹائم ختم ہو جاتا ہے. سورج چاند کی گردش کے اوپر جا کے ٹائم کوئی نہیں ہے, لہذا تو سوکھی جی کر لے. موجود ہے, زمانے سے پاک ہے, آسان بات ہے. موجود ہے, جگہ سے پاک ہے. ایمان لائے, ہم ایمان لائے. آمنت بأنک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. وہ حق ہے, کمال ہے, جگہ سے پاک ہے. سبحان اللہ. دور اتنا ہے, دیکھوں تو نظر نہیں آتا, سوچوں تو خیال نہیں جاتا. دیکھنا تو مولوی عبدالستار کے عبدالسلام کی عبدالستار ہے, عبدالسلام میں بھول جاتا, عبدالستار ہے, اور میں دیکھتا ہوں تو یہ عبدالستار کی چھت کے آگے میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, آگے مجھے نظر ہی نہیں آتا ہے. اور سوچنا چاہوں تو عرش تک چلا جاؤں, سوچ ادھر گھما دو, ادھر گھما دو, ادھر گھما دو, ادھر گھما دو. سوچنا چاہوں جہاں مرضی, جہاں بیٹھے بیٹھے اپنا گاؤں سوچوں, اپنا گھر سوچوں, امریکہ سوچوں, یورپ سوچوں. لیکن اسے سوچنا چاہوں تو سوچ کا گھوڑا بھی تھک کے ہانپ کے گر جاتا ہے. کہتا ہے تیری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی. لا تخالطہ الظنون, لا تخالطہ الظنون. سبحان اللہ. واہ واہ واہ, کہ تم سورے مل کے سوچو, خیال کے گھوڑے دوڑاؤ. روشنی کی رفتار سے تیز ہے خیال. روشنی تو ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کرتی ہے, 3 لاکھ کلومیٹر کرتی ہے. خیال ایک سیکنڈ میں کروڑوں لاکھ کلومیٹر کر جاتا ہے, کروڑوں اربوں کلومیٹر کر جاتا ہے. پر اللہ کہتا ہے اتنی تیز رفتار سواری پر بھی آؤ گے تو میں تم سے دور رہتا ہوں, دور ہوں, بہت دور ہوں. لا تخالطہ الظنون. یا اللہ تو اتنا دور ہے, ہوں ساڈی کہیں سننی, گل کیویں کریے تیرے نال. تو جس وقت وہ دور ہے, دیکھو نا, میں یہاں ممبر پر ہوں تو ان کے قریب ہوں, ان بھائیوں سے دور ہوں. اب ان کے قریب نہیں ہو سکتا, ان سے دور نہیں ہو سکتا. اگر میں نے دور ہونا ہے ان سے تو مجھے جگہ بدلنی ہوگی, مجھے برآمدے میں جانا پڑے گا, پھر ان سے دور ہو جاؤں گا اور ان کے قریب ہو جاؤں گا. لیکن میرا رب سبحان اللہ, واہ 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 واہ, وہ کہتا ہے جس وقت میں اتنا دور ہوں کہ تیرا خیال بھی نہ پہنچے, اسی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید, میں تیری شاخ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوتا ہوں. جب بہت دور ہوں نا, اسی وقت اتنا قریب ہوں کہ تیری شاخ سے زیادہ. تو کہتا ہے یا اللہ وہ سنتا ہے, میں کہتا ہوں یا اللہ وہ سنتا ہے, میں کہتا ہوں وہ سنتا ہے. اب میں ہونٹ سی لیتا ہوں, زبان تالو سے لگا کر کہتا ہوں یہ میں نے نہیں سنا, میں نے اپنی آواز کو نہیں سنا, پر میرا اللہ کہتا میں نے سن لیا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے, تیرے دل میں کیا خیال اٹھ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے, کن 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 غلط اور اچھے اور برے خیالات کی دنیا سے تو گزرتا ہے. کہ تیرا رب دیکھتا ہے, موجود ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وہ تمہارے ساتھ ہے, اتنا دور ہے کہ نظر نہ آئے, اتنا قریب ہے کہ شاہ رب سے زیادہ قریب ہو جائے. لہذا میرا اللہ کہتا اپنے رب کو پکار, اپنے رب کی سن. تیرا رب سن, تیرا رب کیا کہہ رہا ہے, تجھ سے کیا مانگ رہا ہے. شہنشاہ اعظم,
عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، زمان و مکان سے پاک، میری تعریف و توصیف کے دائروں سے اوپر، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره۔ ایک بدو نے اللہ کی یہ تعریف کی جو میں نے ابھی کر کے سنا، پھر ایک دعا مانگی، اجعل خیر عمری آخرہ، میری آخری عمر اچھی کرنا، وخیر عملی خواتیمہ، میرا آخری عمل اچھا کرنا، وخیر ایام یوم القاک فیہ، اور جس دن تیری میری ملاقات ہو وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن کرنا۔ یہ زور سے دعا مانگا، اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہ پائے، سبحان اللہ، جس تک خیال پہنچ نہ پائے، جو ہماری تعریفوں سے بہت بلند و بالا، جو حوادث سے متاثر نہیں ہوتا، نیرنگی زمان اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں ہے، بارش کے قطروں کا عدد جانے، درختوں کے پتوں کی تعداد جانے، اندھیرا اجالا آنے جانے کی راہوں کو جانے، جہاں چھاتا ہے اس پہ چھا جانے والوں کو جانے، جس نے سمندر کو تول کے رکھا، پہاڑوں کو تول کے رکھا، پتھروں کو گن کے رکھا، زمین کی تہ کو جانے، سمندر کی تہ کو جانے، پہاڑوں کی غاروں کو جانے، یہ اس کا خلاصہ بنتا ہے۔ میرے نبی سن رہے تھے، پاس بیٹھے تھے، کہنے کہ بلال کا جی کا کچھ چیز ہے، کچھ ہے پڑی، کہ یہ سونے کی ڈلی پڑی، کہ لیا پڑے کے آ گیا۔ آپ نے کہا او میرے دوست ادھر آ، اس کا نام کوئی نہیں آتا، شاید کسی حدیث میں ہو، اب تمہارے مفتی جیسا پڑھا لکھا کرے، میں تو اب خالی پرانا ہی بولتا ہوں، اب نیا تو پڑھا ہی نہیں جاتا، تو نام کوئی نہیں مجھے یاد۔ اب نے کہا وہ میرے دوست ادھر آ، وہ آ گئے، کہا یہ تیرے لیے تحفہ، سونے کی ڈلی، کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر آپ نے کہا تجھے پتہ میں تمہیں کیوں دے رہا ہوں؟ لصلۃ الرحم، رشتہ داری کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے، کہنا بحسن ثنائک علی اللہ، ابھی جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے، اس پر اللہ کا رسول خوش ہو کے تمہیں یہ گفٹ کر رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے۔ اللہ کیا دے گا؟ اللہ کیا دے گا؟ بھائیو اللہ کی پکار سنو، اللہ سارے قرآن کا خلاصہ بنا کے پیش کر رہا ہے۔ میرے بندو زمانے کی قسم کے گواہ ہے، قوموں کے عروج و زوال دیکھا، تیرے رب نے کیسے قوموں کو پکڑا، کیسے اکھاڑا، کیسے پچھاڑا، کیسے گرایا، کیسے کوڑے برسے، کیسے زمین میں پھنسایا، پانی میں بہایا، پتھروں میں انہیں دبا دیا، آگ میں جلا دیا، کیسے کیسے کیا، بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، زمانہ گواہ ہے۔ والعصر، میرے بندو عصر کا وقت ہو چکا ہے، مجھے اس ٹائم کی قسم، تمہارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، جلدی جلدی کر لو، 4 کام ہے، جلدی جلدی کرو۔ والعصر، یہ میرا اضافہ ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، چونکہ عربی قاعدے کے تحت ہے، لہذا کوئی یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ فوائد قرآن ہے، فوائد قرآن۔ والعصر، مجھے قرآن کے خلاصے کی قسم، قرآن کے خلاصہ کی قسم، جوس نکال دیا ہے، 6000 آیات 3 میں، 113 آیات 1 میں، 114 کا خلاصہ 1 میں، کیا ہے کہ 4 کام کرو گے تو نجات ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ کیا ہے یا اللہ؟ الا الذین آمنوا، ہر مرد عورت کو ایمان سیکھنا پڑے گا، ہر مرد عورت کو ایمان سیکھنا پڑے گا۔ کتنا ایمان چاہیے کام بن جائے گا؟ اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، اتنا ایمان ہے تو 33 نمبر مل گئے، پاس ہو گئے، پاس ہو گئے۔ کیا؟ نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے شرمندہ ہو تو تم ایمان والے ہو۔ دیکھو، عورت رابعہ بصری ہو جائے، مرد جنید بغدادی ہو جائے، خطا سے پاک نہیں، خطا سے پاک نہیں، خطا سے پاک نہیں۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک دوسرے کی کمیاں مت پکڑیں، ہم ایک دوسرے کی کمیاں مت پکڑیں، ہم ایک دوسرے کی کمیوں پر انہیں حقیر نہ جانیں۔ پتہ نہیں کب کون سی ادا اللہ کو پسند آئے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کب کس بات پہ اللہ پکڑے اور سارے پر رندہ پھیر دے۔ میں نے بھائیو عمر گزاری ہے تبلیغ میں،
سب سے زیادہ دین سے محروم ہوتے ان لوگوں کو دیکھا جو اوروں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے. بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو نبھتے دیکھا، نبھا گئے ساری زندگی، لیکن جس نے اوروں پہ طنز اور کے تیر برسائے اور اوروں کی کمی، اوروں کی پکڑ دھکڑ، ان کو گم ہوتے دیکھا. گزر جانے والی شام کی طرح نشان اللہ نے مٹا دیا. میرا اللہ غیرت والا ہے، اپنے بندے کے بارے میں بہت غیور ہے. مت اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ کسی کے عیب کے لیے، مت اپنے کانوں کو لگاؤ کسی کے عیب سننے کے لیے، مت اپنی زبان کو کھولو کسی کی برائی کرنے کے لیے. ہر آدمی، اس لیے میرے نبی نے کیا کہا؟ گناہ کر کے شرمندہ ہے اور نیکی کر کے خوش ہے تو مومن ہے، ایمان والا ہے. سبحان اللہ. اب یہ عجب فلسفہ ہے. جو بیچارہ داڑھی رکھ لے یا عالم بن جائے، تو داڑھی رکھ کے یہ کرتا ہے، تو عالم بن کے یہ کہو. بھائی عالم ہی بنے ہیں، کوئی وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تو نہیں بن گیا. داڑھی رکھنے سے میکائیل علیہ السلام تو نہیں بن گیا. ایک ہمارا بڑا تاجر ہمارے ساتھ کو ٹائم لگا، داڑھی رکھ لی. 6 مہینے بعد ملاقات ہوئی تو شیو کرائے پھر تھا. میں نے کہا ایک ہی کی تھا. وہ جی سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو پھر مجھے شرم آتی تھی، میں نے شیو کرا دی. میں نے کہا جھوٹ کا تعلق داڑھی سے نہیں، یہ کلمے سے ہے. تمہیں کلمہ پڑھ کے شرم آنی چاہیے جھوٹ بولنے سے. اب تو نے 2 گناہ شروع کر دی، ایک جھوٹ بولنا، ایک شیو کرانا. 2 جرم اکٹھے ہو. اور پہلے ایک چھوڑ دیا تھا، ایک کر رہے تھے، وہ بھی اللہ چھڑوا دیتا. گناہوں کا تعلق داڑھی سے نہیں، عالم ہونے سے نہیں. وہ تو شریعت نے کچھ کہا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. تو اب میرے داڑھی رکھنے سے جھوٹ سچ اور جھوٹ میرے لیے تو ہے، اور جس نے شیو کرا دی اس کے لیے سارا جھوٹ بھی سچ ہے اور سارا سچ بھی سچ ہے. یہ عجب فلسفہ پورے ملک میں پھیلا ہوا. آپ عالم ہو کے یہ کرتے ہیں تو بھائی آپ بھی تو مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. ہم مسلمان ہو کے کیوں کرتے ہیں؟ کہا جی داڑھی رکھ کے شرم آتی. میں نے کہا کلمہ پڑھ کے شرم نہیں آتی. ارے بھائی شرم کا تعلق کلمے سے ہے، داڑھی سے نہیں ہے، پگڑی سے نہیں ہے، عالم ہونے سے نہیں ہے. عالم بھی بشر ہے، انسان ہے، داڑھی والا بھی بشر. پردے والی عورت سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، بے پردے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. کون کہتا ہے کہ میں جبریل ہوں؟ جس سے میں قربان جو میرے نبی نے کہا گناہ ہو جائے تو پشیمان ہے اور نیکی ہو جائے تو خوش ہے تو ایمان والا. 33 نمبر لب کے کام بن جائے گا نا کہ تم کھبے سے جو بڑھ جاؤں کہ جنت ہے. جو گناہ کر کے دلیر ہو کی ہو گیا کیا ہو گیا، یہ خطرے میں ہے. ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے کہ یا اللہ معاف کر، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں. ایک گناہ کر کے اکڑ جائے کیا ہو گیا، جو کر لیا سارے کرتے ہیں، کیا ہو گیا، یہ مارا گیا ہے، یہ برباد ہو گیا. بھائیو ایمان کا درجہ بتا رہا ہوں کہ نیکی کر کے خوشی ہو، گناہ کر کے پشیمانی ہو، دکھ ہو، توبہ کرے، پھر ہو جائے پھر توبہ کرے، ایمان. دوسرا عمل الصالحات. عمل الصالحات کی ابتدا ہے بندگی اور انتہا ہے اخلاق. اچھے عمل کو میں بہت سوچتا رہا. عمل الصالح وعمل صالحا، اور کہیں کسی تفسیر میں اس کی تفصیل نہیں کہ عمل صالحا تو ساری نیکی عمل صالحا ہے. تو پھر میں نے خود اس کا ایک خلاصہ نکالا ہے کہ عمل صالح قرآن میں جہاں آ رہا ہے، عمل صالح نیک عمل نیک عمل نیک عمل. نیک عمل کی ابتدا عبادت ہے اور انتہا اچھے اخلاق ہیں. نیکی کی ابتدا بندگی سے ہے اور انتہا عالی اخلاق پر ہے. کہ میرے نبی نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، تو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اخلاق پر آ کر ایمان مکمل ہوتا ہے. ایک صحابی نے کہا اريد ان يكمل ایمان، یا رسول اللہ میرا ایمان کیسے کامل ہوگا؟ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. ٹھیک. تو میرے نبی نے کہا حسن خلقک یکمل ایمانک، تو اپنا اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. میرے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احاسنہم اخلاقا،
سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا مرد، سب سے اعلیٰ درجے کی ایمان والی عورت وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ جنید کو دفن کرنے کے بعد ہم گھر پہنچے اس کے، تو جو ہم قریب اس کے رہنے والے تھے، میں نے سب کٹھے بیٹھے تھے، میں نے کہا دیکھو زندگی گزر گئی، اتنا بڑا جنازہ آج تک نہیں دیکھا، ایسے لوگوں کو روتے نہیں دیکھا۔ جنازہ ہوتا ہے تو لوگ چپ ہو کے نماز دعا پڑھتے ہیں، لیکن میں جنازہ پڑھا تھا، پیچھے چیخو پکار تھی لوگوں کی، آہو بکا تھی، اور اتنے لاکھوں انسان اس کو عزت دے رہے تھے۔ فوج نے اس کو پروٹوکول دیا، ایئر فورس نے پروٹوکول دیا، نیوی نے پروٹوکول دیا، عوام و خواص نے اس کو پروٹوکول دیا، اور وہ اتنے خوبصورت انداز میں اپنی آخرت کا سفر اس نے کیا کہ مجھے ایک رونا اس کی موت کا تھا، ایک رونا رشک کا تھا کہ ہائے کہ اللہ ایسا استقبال تیرے بندے کا، ایسا استقبال تیرے بندے کا۔ تو ہم رات کو کٹھے تھے سہیل کے گھر میں، میں کہ بتاؤ جنید کی کوئی خاص بات بتاؤ کیا ہے، چونکہ میرے سامنے 20 سال تو میرے سامنے ہے، نہ کوئی بڑی عبادت ہے، نہ کوئی بڑا مجاہدہ ہے، نہ کوئی بڑی بندگی ہے، نہ کوئی بڑا ذکر و تلاوت ہے، تو کیا چیز ہے جو میرے رب نے شہادت کی موت دی اور یوں عزت کے ساتھ اٹھایا؟ کتنے بڑے بڑے اکابر یہاں اٹھے ہیں، کتنے بڑے بڑوں کے جنازوں میں شرکت کی ہے، نہ ایسا رونا دیکھا ہے، نہ ایسا جنازہ دیکھا ہے، نہ ایسا مجمع دیکھا ہے۔ تو ہم سب ایک بات پہ متفق ہوئے کہ وہ بڑے عالی اخلاق والا، اس کے اخلاق بڑے عالی۔ اس کا دل، رات میں تعزیت کے لیے دوبارہ اس کے گھر گیا تو ان کی بیگم کہہ رہی تھی میرے خامند کا دل سونے کا تھا، سونے کا، اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں، بغض نہیں، وہ تو ناراض ہونا جانتا ہی نہیں تھا، معاف کرنا اس کی گھٹی میں تھا، معاف کرنا اس کی صفت تھی۔ میرے بھائی بہنوں، عمل صالح کی ابتدا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور انتہا ہے اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق کو میرے نبی نے 3 لفظوں میں بیان کیا، فصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑ، وتعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تو اسے اس کا حق دے دے، وتعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دے۔ یہ ذرا کر کے دیکھو، اللہ کی قسم زندگی شروع ہی اس دن ہوگی جس دن ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ورنہ کڑ کڑ کے مر رہے، غصے میں جل رہے، حسد میں جل رہے، بغض میں جل رہے، کینے میں جل رہے، رنج اور گلے اور شکووں سے بھرے۔ دھو دو ان ساری چیزوں کو اس مختصر سی زندگی میں، یہ چند روزہ زندگی، یہ متاع قلیل، یہ دار الغرور، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ اپنے دل کو دھو کر زندگی کا مزہ لو، زندگی کا مزہ لو، زندگی کا مزہ لو۔ معاف کرنا سیکھو۔ عمل صالح کی انتہا بتا رہا ہوں، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق کی انتہا بتا رہا ہوں۔ توڑنے والے سے جوڑو، نہ دینے والے کو دو، وتؤتی من حرمک، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، وتعفو عمن ظلمک۔ عمل صالح، عمل صالح، عالی اخلاق سے معاشرہ بنتا ہے، نماز سے بنیاد بنتی ہے۔ جیسے بنیاد سے مسجد کھڑی ہوئی، لیکن استعمال کے قابل تب جب اس پر چھت پڑی۔ میرے نبی والے اخلاق میرے معاشرے کی چھت ہیں۔ خاوند کے بیوی سے اخلاق اچھے ہوں، بیوی کے خاوند سے اخلاق اچھے ہوں، دونوں کو ایک دوسرے کو معاف کرنا آتا ہو، ایک دوسرے کے عیب چھپانا آتا ہو، ایک دوسرے کی کمیوں سے درگزر کرنا آتا ہو۔ سب سے نازک رشتہ خاوند بیوی ہے، سب سے عظیم رشتہ خاوند بیوی ہے، اور سب سے کمزور رشتہ خاوند بیوی ہے، کیونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، یہ رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں ماں کا فرمان بردار ہوں یا نافرمان، بیٹے ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ میں باپ کا فرمان بردار ہوں یا نافرمان، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ بھائی سے جنگ ہے یا صلح ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ خاوند بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم ہے، سب سے بنیادی ہے، سب سے بڑا ہے۔ اس پر سینکڑوں آیات آئی ہیں، سینکڑوں آیات، سینکڑوں، پوری سورت آئی ہے ایک گھر کو بسانے کے لیے۔ بھائیو، سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے ماں باپ کے ساتھ،
بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پھر ہر دوست عزیز کے ساتھ. جتنا رشتہ گہرا ہوگا اتنا اخلاق کا سرمایہ زیادہ لگانا پڑے گا، تو گھر آباد ہو جائے گا، گھر خوبصورت ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے گھر کی آبادی کی ایک آیت پہ یہ سارا مجمع عمل کر لے، عورتیں بھی، میں بھی، آپ بھی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت کو پہلے ذکر کیا، مرد کو بعد میں، کہ تیری بیگم تیرا لباس ہے، اور بیگم سے کہا تیرا خامن تیرا لباس ہے. جتنی احتیاط لباس کے بارے میں ہو رہی ہے اتنی اس رشتے میں ہو جائے تو گھر آباد ہو جائے گا. میں ابھی کپڑے پہن کے آیا ہوں، میں اس پہ چائے گراؤں گا، اس پہ سالن گراؤں گا، بلکہ کھانا کھانے سے پہلے اس کے اوپر میں کوئی کپڑا رکھوں گا کہ کوئی نہیں، اور یوں آستینی چڑھا لوں گا کہ یہ آستین نہ ڈوب جائے، اوپر نیپکن رکھوں گا کوئی قطرہ نہ گر جائے. اس کو پھاڑوں گا نہیں، اس کے لیے بیگ بناؤں گا، اس کے لیے الماری بناؤں گا، اس کو پریس کرواؤں گا، کیا کیا ناز نخرے اس کے لیے اٹھاتا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے جتنا لباس کو بچاتے ہو اتنا اس رشتے کو بچا لو تو گھر آباد ہو جائے گا. اور سب سے اعلیٰ درجے کا اخلاق اس کا جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. سب سے اعلیٰ درجے کی عورت اخلاق والی ہو جو خامن سے اچھا سلوک کرے. 2 پرچے. تیسرا پرچہ لازمی، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. ایک دوسرے کو دعوت دینی ہوگی، تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا. کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. دیکھو ایک اللہ کی بخشش، اللہ جس کو چاہے معاف کر. اس نے 100 آدمیوں کا قاتل معاف نہیں کر دیا تھا. اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے. 4 پرچے لازم، 4 پرچے لازم. زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، قرآن کے خلاصہ کی قسم. ایمان بناؤ، عمل بناؤ، تبلیغ کرو. وتواصوا بالحق. عربی بھی کیا زبان ہے. وصیت کا پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ وصیت. ارض واسیہ، سرسبز زمین کو کہتے ہیں ارض واسیہ. سرسبز، پھولوں سے بھری ہوئی، سبزے سے حسن و جمال کا پیکر جب زمین بنتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ارض واسیہ. وصیت اس بول کو کہتے ہیں جو دلوں کی زمین کو سرسبز کر دے، خوبصورت کر دے. یہ ہمارے خطیبوں کی طرح نہیں، اوے فلانے ہو ڈھمکانے ہو. ہمارے خطیب تو چڑھائی کر رہے تھے نا، پتہ نہیں کہ پہلے کس نہ لڑ کے ہم دن پھر تقریر کرنا شروع کر دیں. وہ ساری لڑائی مجمع تے کر دیں. ارض واسعہ سے ہے وسیع. وسیع، واسعہ، سرسبز زمین. وصیت وہ میٹھا بول جو کسی کے دل کی دنیا کو سرسبز کر دے. تو میرا اللہ کہتا ساری امت کے مرد عورتوں کو ایک دوسرے کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، جاؤ یا نہ جاؤ. بات میں آپ کو اللہ کی سنا رہا ہوں، اپنے نہیں سنا رہا ہوں، رائمنڈ کی نہیں سنا رہا ہوں، مکی مسجد کی نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کی سنا رہا ہوں. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے پیغام کو سنانے کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، بہت سی شکلیں ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے آسان سہل ہے وہ تبلیغ کی موجودہ شکل ہے. ٹائم لگا کے تیسرا پیپر حل کرو، تیسرا پیپر حل کرو. ایک دوسرے کو بھلائی کی بات کہو، اور کہنا ایسا ہو جو زمین سرسبز جیسے ہوتی ہے، ایسے میٹھا بول ہو کہ اگلا کھچ جائے اور اس کا دل باغ باغ ہو جائے. چوتھا کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. صبر کی دعوت دینا. صبر اللہ نے قرآن میں کہا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي. ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا. پانی اب بھی ہماری باڈی میں 70% پانی ہے. پانی نکل جائے آدمی مر جاتا ہے. تمام صفات ایمان، تمام صفات اسلام کا لازمی جز صبر ہے. ہر زندہ کا لازمی جز پانی ہے. پانی نکالو موت. ہر ایمانی اسلامی صفت کا لازمی جز صبر ہے. صبر نکالو صفت ختم ہو جاتی. میرے اللہ نے آخری مہر لگائی وتواصوا بالصبر، کہ ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دو. اوکھا کام ہے صبر. پتہ ہے کہ کڑوی شے کو صبر کہتے ہیں. یہ جو حنزل ہے، حنزل اس کا ایک نام صابر بھی ہے. صابر کوڑا.
مجھے بھی کسی نے ہنزل کے پھولوں کا شہد دیا، ہم اس کو پنجابی میں کوڑتمک ہے، وہ شہد کڑوا ہے، اتنی کڑوی بلا ہے، تو اس کا صلہ کیا ملنے والا ہے؟ صلہ کیا ملنے والا ہے؟ صبر کر جا، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ 4 دن ہے زندگی، آنکھ بند جنید حرف غلط بن گیا، اتنا بھرپور کردار کیسے مٹ گیا؟ ایسے ہمیں مٹ جائیں گے، ایک بھی زندہ نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن ہونے والا کیا ہے؟ پروٹوکول، فَلْيَقُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، پروٹوکول آ رہا ہے، صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ تہجد والے تو نہیں کہا، ذکر والے بھی نہیں کہا، نمازوں والے بھی نہیں کہا، صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک جماعت کھڑی ہوگی، اعلان ہوگا جاؤ جنت میں۔ اب ان کی شان دکھانی ہے سارے مجمع کو، لہذا اعلان اللہ کا، اور آگے فرشتے پٹھان کا ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے، کدھر جا رہے ہو؟ پیچھے ہٹو۔ وہ کہیں گے ارے بھائی ہم صبر والے ہیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ وہ کہیں گے ابھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا، تو انو کتوں جنت لب گئی، پیچھے ہٹو۔ کہیں گے ارے بھائی ہمیں اللہ نے کہہ دیا ہے ہم نے جنت میں جانا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ اچھا کون لوگ ہو؟ اب یہ سارا محشر کا مجمع سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سارا جتنا بھی ہے، وہاں لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ من انتم، کون ہو؟ نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں، آج ہم پروٹوکول کے ساتھ جنت جا رہے ہیں۔ ہو جناب بسم اللہ، کیا صبر تھا تمہارا؟ ما صبرکم، کیا صبر تھا تمہارا؟ کہ اللہ کی اطاعت پر جمنے کو صبر کہتے ہیں۔ صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے ہٹے۔ صبرنا عن معصیت اللہ، اللہ کے امتحان پر جمیں۔ وصبرنا علی البلاء، وہ کہیں گے بسم اللہ بسم اللہ، او آپ کا تو یہی پروٹوکول ہونا چاہیے، چلو لوگ حساب کتاب اور وہ جا رہے ہیں جنت میں۔ بھائیو یہ 4 پرچے ہیں، مجھے بھی حل کرنے، آپ کو بھی حل کرنے۔ اس سے تبلیغ بڑا خوبصورت کام ہے، ان 4 پرچوں کو سیکھنے کا، حل کرنے کا۔ اللہ اگر موقع دے کم از کم زندگی میں 3 دن ضرور لگانا شروع کرو۔ نیت کرتے ہو؟ پھر اللہ ہمت دے تو آگے چلنا۔ فرائض نہ چھوٹیں، فرض نماز نہ چھوٹیں۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو اٹھ کے صلح کر لو، سال ختم ہونے والا ہے، پتہ نہیں کب زندگی کا سورج غروب ہو جائے، اگلا سال کس کے نصیب اور مقدر میں ہے۔ بھائیو لڑ کے زندگی نہ گزارو، قطع تعلق سے زندگی نہ گزارو، میں نے بات نہیں کرنی، بس ہم نے کبھی نہیں ملنا، میں نے تو کہہ دیا میری میت پہ بھی نہ آئے، اس قسم کی خرافات لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ بھائیو صلح کر، میرے اللہ کو صلح بڑی پسند ہے۔ اور میاں بیوی لڑے ہوئے ہو نا اور وہ صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اللہ کو میاں بیوی کی صلح اتنی پسند۔ تو آخری بات کہتا ہوں کہ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، عورتیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہو، تو اٹھ کے صلح کر لینا، اللہ بہت خوش ہوگا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تھوڑی بات ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ تو بھائیو مرنے سے پہلے یہ 4 کام اللہ مجھے بھی ہمت دے دے، آپ کو بھی ہمت دے دے، کرو گے تو اللہ بہت نفع دے گا۔ سنت ہے اللہ کا۔ زیتون ٹی وی